اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جس نے ہم سب کو صرف ایک جان سے پیدا فرمایا، جس نے ہم پر ایسا دین نازل فرمایا جو مکمل ہے، جو آسان ہے، ایسا دین ہمیں عنایت فرمایا جس کے ہر پہلو میں اس کی رحمت برستی۔ تمام تعریفیں اسی رب العالمین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود کا تحفہ نازل ہو تمام تر انبیاؤں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کیونکہ ذو الحج کا مہینہ قریب ہے، کل یا پرسوں اس کا آغاز ہوگا۔ آج ویسے میں 28 ذو القعدہ ہے، اسی کے پیش نظر آج کا جو عنوان ہے ذی الحجہ کے فضائل، اس میں نصیحتیں کیا ہے اور اس مہینے میں یا اس 10 دنوں میں کرنے والے اعمال کیا ہے، تو یہی آج کا عنوان ہے۔ پہلی بات، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہر مسئلے میں، ہر چیز میں، چاہے وہ جیوگرافی ہو، چاہے وہ بوٹنی ہو، چاہے وہ زوالوجی ہو، چاہے وہ ہسٹری ہو، ہر پہلو کو اسلام نے سمیٹا۔ یعنی کہ ہر باتیں، چاہے وہ سائنس کے تعلق سے ہوں یا جیوگرافی یا ہسٹری یا کسی بھی چیز کے تعلق سے ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دین میں ہر شے کا علم ہے۔ اسی طریقے سے مہینے کا علم بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا۔ مسلمانوں کے لیے جو مہینہ ہے وہ قمری کے حساب سے، چاند کے حساب سے مسلمان کو کیلکولیٹ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 مہینوں کی ہے، اور اس میں سے 4 مہینے جو ہیں حرمت والے مہینے ہیں۔ اب یہ حرمت والے مہینے کا کیا مطلب، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 217 میں اللہ نے بیان فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ بعض لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مسجد حرام میں قتل و غارت گری کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے کہا قل فیہ کبیر، قل قتال فیہ کبیر۔ اللہ نے بیان فرمایا، کہا کہہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر قتل و غارت گری کرنا حرام ہے، بڑا گناہ ہے۔ کس کی قتل کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کن کے قتل کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے قتل کے بارے میں۔ اگر کسی بیٹے کے سامنے اس کا باپ کا قاتل بھی آئے تو اسے یہ جائز نہیں کہ مسجد حرام اس کا قتل کرے۔ یہ احترام ہے اس مکہ مکرمہ کا، مسجد حرام کا، یہ احترام ہے، اس کو احترام کہا جاتا ہے، حرمت والا شہر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حرمت والے مہینے بھی ہیں۔ یہ جو مہینے ہیں 4 مہینے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اسی وقت پر آیا، اسی طریقے پر آیا جس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، اسی طور پر آج زمانہ واپس آ گیا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس سال کی گنتی 12 مہینوں کی ہے، اللہ کے یہاں 12 مہینوں کی گنتی ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، نہ اس میں گالی گلوچ کر سکتے ہیں، نہ کسی سے قتال کر سکتے ہیں، نہ لڑ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی تو دور کی بات ہے، غیروں کی بات کر رہا ہوں میں۔ غیروں سے بھی آپ قتال نہیں کر سکتے، غیروں سے بھی لڑ نہیں سکتے، الا یہ کہ وہ خود آپ سے لڑے، بچاؤ میں آپ لڑ سکتے ہیں۔ یہ احترام کہلاتا ہے۔ جس طرح ایک انسان مسجد میں رہ کر کے بولتا ہے کہ میں مسجد میں ہوں، گالی نہیں دوں گا، مسجد میں ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، یہ احترام جو دل میں ہے، اسی طریقے سے مہینوں کا بھی احترام اسلام نے سکھایا۔ اور وہ مہینے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا ذو القعدہ، ذو الحج، محرم اور جمادی الاول، جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں جو مہینہ آتا ہے رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم اس میں احترام کرو، اس میں تم گناہ کرو گے تو گناہ کا جو بدلہ ہوگا وہ زیادہ ہوگا۔ اگر تم نیک کام کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے ذو القعدہ، ذی الحجہ، جمادی الاخر
اور شعبان کے جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں جو مہینہ رجب ہے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اس میں احترام کرنا ہے, کسی سے لڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں ہے, آپ کو گالی گلوچ کرنا نہیں ہے ان مہینوں میں. تو پتہ یہ چلا کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ بھی ہے, ذو الحج بھی ہے حرمت والے مہینوں میں سے. لہٰذا اس کا احترام کرے, اس میں کسی سے نہ لڑیں, کسی سے گالی گلوچ نہ کریں. تو سب سے پہلی فضیلت جو پتہ چلتی ہے ذی الحجہ کی کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہیں, احترام کرنے والے مہینوں میں سے ہیں. اب آگے بڑھیے. دوسری چیز یہ کہ جو آیت میں نے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا, اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے, اللہ نے بیان فرمایا, اس کا ترجمہ یہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم, کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دی. اور آگے فرمایا وردیت لکم الاسلام دینا, اور اللہ نے کہا کہ میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا. اللہ اکبر, کیا کیا چیزیں اس میں, اسلام کیا کیا ہے؟ مکمل دین اسلام ہے. اور کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ کی بھرپور نعمت اسلام ہے, اللہ کو راضی کرنے والا دین اسلام ہے. اللہ اکبر, ان تمام نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک دن میں مکمل کیا. اس کے بارے میں یہودی کہتا ہے, یہودی اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ میں گفتگو ہوتی ہے. جامع ترمذی کی روایت حدیث نمبر 3043 ہے. کہتا ہے, حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہے, رجل من الیہود, رجل من یہود, کہ ایک آدمی یہودیوں میں سے ایک آدمی عمر بن الخطاب سے خطاب کرتا ہے, کہتا ہے اے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, اگر یہ آیت لو علینا انزلت هذه الآیہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, اگر یہ آیت جو آیت تم لوگوں پر نازل ہوئی, جو تمہارے قرآن مجید میں جو آیت ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی, یہ ہمارے تورا میں ہوتی, تو جس دن یہ نازل ہوتا, جس دن اللہ یہ نازل کرتا, ہم اس دن کو خوشی والا دن مناتے, ہم خوشیاں مناتے, ہم عید مناتے. کیا بول رہے ہیں؟ ایک یہودی کو یہ احساس ہے کہ دین مکمل ہونا کس چیز کا نام ہے, دین مکمل ہے کا مطلب کیا ہے کہ یہودی کو احساس ہے, اور یہودی مخاطب کرتا ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور سوال کرتا ہے کہ بھئی یہ آیت تمہارے پاس نازل ہوئی تو تم نے کیوں عید نہیں منائی؟ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں, اے یہودی سن, میں جانتا ہوں انی اعلم, میں جانتا ہوں کہ یہ کس دن آیت نازل ہوئی اور کس روز یہ آیت نازل ہوئی. یوم عرفہ کے دن یہ نازل ہوئی, یوم جمعہ اس دن تھا, یوم عرفہ بھی تھا, یوم جمعہ تھا. ہماری خوشی کا معیار یہ ہے, ہم جمع بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی آیتیں سننے کے لیے, ہم جمع بھی ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول کے فرامین کو سننے کے لیے. ہماری خوشی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے نصیحتیں سنیں. ہماری خوشی منانے کا معیار یہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کی آیتیں بیان کی جائیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جائیں, یہی ہماری خوشی ہے. ہم جمع بھی ہوتے ہیں, ہم اکٹھا بھی ہوتے ہیں, وہ جمعہ کے دن بھی کیوں نہ ہو, عید کے دن بھی کیوں نہ ہو, کوئی عید ہماری ایسی نہیں جاتی جس میں ہم قال اللہ و قال الرسول بیان نہیں کرتے. ہماری خوشی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سنیں, ہماری خوشی اسی میں ہے کہ ہم رسول کی فرامین کو سنیں. اللہ, یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جواب تھا. پتہ کیا چلا؟ نصیحت بھی ایک عجیب فضیلت ہے. اللہ اکبر, اللہ کا رحم کہ جس دن ہم جمع ہوتے ہیں اس دن جمع ہونے کی خوشی کا معیار ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں, ایک دوسرے کو نصیحت کریں, ایک دوسرے کو قرآن سنائیں, ایک دوسرے کو حدیث سنائیں. یہ ہمارے خوشی منانے کا معیار ہے, یہ ہمارا خوشی منانے کا طریقہ ہے. یہ یہودی کو جواب دیا تو دین مکمل ہوا. آج مسلمانوں کا احساس ہی نہیں ہے. افسوس کی بات, اگر دین مکمل ہوتا تو کوئی فاتحہ دینے والا نہیں ہوتا. اگر واقعی دین مکمل اگر وہ سمجھتا تو کوئی عمل ایسا نہیں کرتا جو قرآن و حدیث سے نہیں تھا. آج مسلمانوں نے کئی چیزوں کو گڑھ لیا ہے. دین مکمل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے وہ سارے اعمال بتا دیے گئے, کیا اچھا کیا برا یہ بتا دیا گیا, کون سی چیز پر نیکی ملتی ہے, کون سی چیز پر برائی ملتی ہے, یہ سارے کے سارے کام بتا دیے گئے. بہرحال کامل شے کسے کہتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں. کامل شے کا ڈکشنری میں مطلب یہ ہے کسی چیز کو وجود میں لایا گیا ہو, کسی چیز کو بنایا گیا ہو, کسی چیز کو لایا گیا ہو, بنایا گیا ہو, کچھ بھی کیا گیا ہو. وہ کمال جب ہوتا ہے, وہ کامل جب ہوتا ہے جب اس سے غرض پوری ہو جائے.
یعنی کہ جو چیز جس چیز کے لیے بنائی جائے اس کی غرض اگر پوری ہو جائے تو اس شے کو مکمل کہا جاتا ہے. تو دین بھی مکمل ہے. تمہارے جس اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ سارے بتا دیے گئے. تم چھینکو الحمدللہ کہو اللہ راضی ہوتا ہے. کوئی مر جائے تم دفن کرو اللہ راضی ہوتا ہے. تم تدفین کے ساتھ تدفین کرنے کے بعد کھڑے رہو اللہ راضی ہوتا ہے. تم چلنے پر راضی ہوتا ہے. تم مسجد کے طرف آنے پر راضی ہوتا ہے. تم مسجد سے باہر نکلتے دعا کرو اللہ راضی ہوتا ہے. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بتائے ہوئے طریقے پر نمازیں پڑھو اللہ راضی ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے اعمال اٹھتے بیٹھتے تم اللہ کو یاد کرو اللہ راضی ہوتا ہے. سارے کے سارے اعمال اللہ نے بیان فرما دیے. اسی کا نام مکمل ہے. اب کوئی شے تم اس میں ایڈ نہیں کر سکتے, کوئی بدعت تم ایڈ نہیں کر سکتے. اسی لیے کہ مسلمانوں نے آج یہ نہیں سمجھا کہ دین مکمل کیا ہے. دین نہ صرف مکمل ہے بلکہ بھرپور نعمت ہے. بلکہ اسلام ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا. وہ تبھی مکمل ہو گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. یہ یوم عرفہ کے دن پورا کا پورا مکمل ہو چکا. احکامات جو چیز کرنے چاہیے تھے جو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ سارے کے سارے کام بتا دیے گئے اسی دن. یہ دین مکمل تھا. آؤ اس کو اور مزید سمجھتے ہیں. حدیث بار بار ہمیں حدیث سنے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب النکاح کی حدیث. راوی حدیث غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کتاب النکاح کی روایت حدیث نمبر 5063 ہے. 3 شخص آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. 3 شخص آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. شارحین نے کہا یہ علی بن ابی طالب ہیں, عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بہرحال نام لیے کہ 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں تھے بلکہ ام المومنین حاضر تھے. تو بہرحال جب انہوں نے سوال کیا ام المومنین سے, اے ام المومنین, اے مومنوں کی ماں, مسلمانوں کی ماں, بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا معمول کیا ہے. وہ کس طرح کی عبادت کرتے ہیں, وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں, کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, کتنے ذکر و اذکار کرتے ہیں, قرآن کیسے پڑھتے ہیں. سوال کیا ام المومنین سے. جواب میں عائشہ بہرحال ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اب جو بھی عبادتیں انہوں نے کہی ایسے نمازیں پڑھتی ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, جو بھی عبادات ان کو بتائے گئے ان 3 صحابی کو, انہوں نے سمجھا کہ یہ بہت کم ہے, یہ اعمال بہت کم ہے. تو فوری انہوں نے قیاس رائی کی. فوری ان لوگوں نے اپنے ذہن میں ایک رائے لائے. کہنے لگے یہ تو اللہ کے رسول ہیں, بخشائے ہیں, ان کو کیا, ان کا کیا, اللہ نے ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. یہ تو رسول ہیں, یہ عہدہ رکھنے والے ایک رسول ہیں, یہ تو رسول ہم عام انسان ہیں, یہ تو اللہ کے رسول ہیں, ان کو تو چلے گا, ہم کریں گے تو ہمیں تو نہیں چلے گا, ہمارے لیے کافی نہیں, اللہ کو راضی کرنا بولے تو اس سے زیادہ کرنا پڑتا. یہ ذہن میں ان کے رائے ہے. تو کہنے والوں نے کہا, ایک صحابی نے کہا کہ میں رات بھر نمازیں پڑھوں گا, کبھی نہیں سوں گا. دوسرے صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ روتے رہوں گا, کبھی گیپ نہیں دوں گا, کبھی گالا نہیں کروں گا, کبھی کوئی گیپ نہیں دوں گا. پھر ایک صحابی نے کہا میں کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا, میں عورتوں سے دور رہوں گا, بس اللہ کی عبادت میں رہوں گا. بتاؤ اس میں کون سا عمل خراب ہے, بتاؤ اس میں کون سی بات غلط ہے جو ان 3 صحابیوں نے کہی. ایک نے کہا کہ میں مسلسل روزے رہوں گا, ایک نے کہا کہ میں نمازیں پڑھتا رہوں گا رات میں, ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. بتاؤ اس میں بری چیز کیا ہے. آؤ بری چیز کیا ہے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. دین مکمل اس چیز کا نام ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی تھی. آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, ہمارے یہی ارادے ہیں. تو کہا اللہ کی قسم تم سب میں محمد الرسول اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. محمد الرسول اللہ یہ فکر رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فکر رکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ کیسی ہے. ان کے اندر یہ فکر ہے کہ جہنم کی آگ سے بچا جائے. میں کیسے آگ سے بچوں, یہ میرے اندر تم میں سب سے زیادہ فکر ہے. سب سے زیادہ ڈر میرے دل میں ہے آگ کا, سب سے زیادہ خوف اللہ کا میرے دل میں ہے. تم یہ کیسی بات کہتے ہو, اللہ اکبر, تم یہ کیسا کہہ سکتے ہو کہ میرے اعمال کم ہیں. تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ یہ اعمال ناکافی ہیں. میں سب میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں کھاتا بھی ہوں, روزہ رکھتا بھی ہوں, میں شادی بھی کرتا ہوں, نماز پڑھتا بھی ہوں, سوتا بھی ہوں. تو یہاں پہ کیا معیار بتایا کہ اصل اعمال, اصل راضی کرنے والے اعمال وہ ہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمائے, چاہے وہ اتنا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ اتنا ہی کیوں نہ ہو, چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, چاہے بڑا ہی کیوں نہ ہو. وہ اعمال جب تک اللہ نہ نازل کرے وہ اعمال شریعت کبھی ہو ہی نہیں سکتا, چاہے دنیا کے کسی بھی انسان کی نظر میں وہ بہترین کیوں نہ ہو, اچھا ہی کیوں نہ ہو. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے، جو کوئی میری سنت سے منہ موڑے، جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں، جس طریقے سے میں سوتا ہوں، جس طریقے سے میں نکاح کرتا ہوں، جس طریقے سے میں روزہ رکھتا ہوں، اگر ان طریقوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یاد رکھے کہ وہ میرا امتی نہیں، وہ مجھ سے نہیں۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ وہی اعمال کریں چاہے زیادہ ہو کم جو اللہ نے آسمان سے نازل کیے اور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے اور جس کو صحابہ نے صحیح سمجھا، یعنی کہ جس طور پر صحابہ سمجھ کر کرے تھے یہ دین ہے، ایسا اعمال کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا، کہا کہ جو کوئی ایسا اعمال کرے لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اے امت کے لوگوں، اے امت محمدیہ سنو، جو کوئی ایسا اعمال کرے جس کو میں نے نہیں کیا تو اللہ کے یہاں مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں، قابل قبول نہیں، قابل قبول نہیں۔ وہ عمل قبول ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ کے رسول نے کر کے نہ دکھایا۔ جب تک اللہ کے رسول کر کے نہ بتائیں وہ عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی نظر میں یا کسی کی نظر میں بھی اچھا ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا، اللہ کی قسم وہ اچھا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر سارے لوگوں کی نظر میں اگر وہ عمل برا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ عمل اچھا ہے تو اللہ کی قسم وہ عمل اچھا ہے، بھلے ہی ساری دنیا سے برا سمجھے۔ یہ ہے دین مکمل ہونے کا نام۔ دین کے ہر اعمال مکمل ہو چکے ہیں، ہر چیز۔ اسی لیے ایک اصول ہے، ایک حدیث ہے مسند احمد کی، یاد آ گئی بہرحال، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ کے پاس تھے، کسی امہات المومنین کے پاس تھے، تو دیکھا کہ آوازیں آ رہی ہیں، ارد گرد سے آوازیں آ رہی ہیں، اصول دین سیکھنے، فقہ کا ایک مسئلہ ہے، سن رہے کہ مع اصوات، پوچھا ام المومنین سے کہ کیسی آوازیں ہیں، باہر کیا آوازیں چل رہی ہیں؟ تو جواب میں کہا گیا کہ نقل ہو رہا ہے بہرحال، یعنی کہ نر اور مادہ کے جو کھجور کے جھاڑ ہوتے ہیں ان دونوں کو ملا کر کے بویا جا رہا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر شرمائے۔ تو کہنے والوں نے کہا صحابہ اللہ کے رسول کیا ہم ایسا نہ کریں؟ تو بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی جو کلٹیویشن ہوتی ہے، جو کھیتی ہوتی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق الگ الگ کر کے بوتے ہیں۔ بونے کے بعد ہل جو فصل ہوتی ہے وہ ناکام ہو جاتی، فیل ہو جاتی، فصل نہیں اگتی، تو اس پر شکایت لا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا الگ الگ کرو، لیکن تو فصل تو برباد ہو گئی۔ تو اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دنیاوی معاملات کی بات ہو، جو تمہیں اچھا لگے وہ کرو، لیکن جو دین کی بات آئے، جب دین کی بات آئے، عبادت کی بات آئے تو وہ بات مجھ سے لو، کسی اور سے نہیں۔ بریانی کھا رہے، بریانی کھانا حلال، فون استعمال کر رہے، فون استعمال کرنا حلال، کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام نہ بولے تب تک وہ چیز حلال ہے، اور عبادت میں ہر چیز حرام ہے جب تک حلال نہ کیا جائے۔ اسی لیے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی ہر وقت آپ نے صدائے سنی، ہر جگہ قرآن میں آپ کو یہی ملے گا کہ جو بھی عبادت کے معاملے آئیں گے اللہ آپ کو حکم دے گا کہ یہ کرو، یہ کرو، بولے تو ہی کرنا ہے، اور معاملات میں رکو بولے تو ہی رکنا ہے۔ اب چشمہ استعمال کرنا کہ نہیں کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمائے، استعمال کرنا۔ پینٹ پہننا کہ نہیں پہننا، اللہ کی رسول منع نہیں فرمائے، ہاں معاملات میں کہاں منع فرمائے، ٹخنے کے نیچے نہ۔ برکت، یہ اصول ہے۔ اگر اس سے چھوڑ کر ہم دین میں نئے کام لائیں اس کا بھی بہت برا اثر ہے۔ کیا اثر ہے؟ بدعت کا معنی یہ ہے کہ ثواب کی نیت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کوئی کام کیا جائے، ثواب سمجھ کر اعمال کیے جائیں، یہ نیت رکھی جائے کہ فلاں کام کروں گا تو ثواب ملے گا، حالانکہ اسے اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، نہ خود اللہ نے بتایا۔ ایسے اعمال کو بدعت کہتے ہیں۔ اس کا نقصان دیکھیے، ایک صحابی رسول ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مسجد کی طرف گئے، بہرحال سفر میں تھے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 539 ہے، سفر میں تھے، دیکھا کہ اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد مسجد کی طرف آ گئے، مسجد میں آنے کے بعد دیکھا کہ تصویر لگا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حالانکہ اذان ہو چکی ہے، حالانکہ اذان ہو چکی ہے۔ دیکھو ایک بدعت جس مسجد میں ہو اس مسجد سے ابن عمر کہتے ہیں اے مجاہد مجھے اس مسجد سے لے چلو، یہاں پر بدعت کا ارتکاب ہو رہا ہے، یہاں پر بدعت جاری ہو رہی ہے، یہاں پہ بدعت کے کام ہو رہے ہیں، اس مسجد میں ابن عمر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ
وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں. ایک اور حدیث دیکھیے صحیح مسلم کی, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ کی لعنت, اس پر فرشتوں کی لعنت, اس پر تمام لعنتیوں کی لعنت ہے. اللہ اکبر. اور مزید دیکھیے قیامت کے دن نیک اعمال کر کے تم آؤ گے, بدعت کے ساتھ شامل کر کے تم آؤ گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پانی ملائیں گے, امت کے کچھ گروہ آئیں, کچھ لوگ آئیں گے تو ان کو فرشتے دور کر دیں گے, تو کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے فرشتوں یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, انہیں کیوں دور کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں فرشتے جواب میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کون سی نئی باتیں گڑی تھی, دین کو کس طرح بگاڑے تھے آپ نہیں جانتے. یعنی کہ بدعت کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج حوض کوثر سے محروم ہے. یہ مکمل ہونے کا نام یہ ہے. مکمل ہونے کا نام کیا ہے؟ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کوئی بھی اعمال کرو وہ اعمال کرو جو اللہ نے کرنے کو کہے, اور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا ویسے اعمال کرو. یہی دین مکمل ماننا آپ کے دل میں ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ کو دین مکمل سمجھ میں آ گیا تو آپ کوئی بدعت نہیں کریں گے, آپ فاتحہ خوانی نہیں کریں گے, قرآن خوانی نہیں کریں گے, آپ کو دلیل ہی نہیں ملے گی, آپ کو ملے گا ہی ثبوت نہیں کہ کس نے کیا کس نے نہیں. یہ مکمل ہونے کا نام. دین اسی مہینے میں مکمل ہو. آگے بڑھیے. اسی ماہ کی قسم کھاتے ہوئے اللہ کے رسول اللہ نے قرآن مجید میں چند آیتیں نازل فرمائی. اس کی فضیلت یہ ہے, تیسری فضیلت, ان دنوں کی اللہ نے قسم کھا کے ایک سورہ نازل فرمائی, سورہ فجر, سورہ نمبر 89. اللہ نے بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. اس میں اگر آپ نصیحتوں کی انبار ہے. آج ہم جو معاملات کر رہے ہیں ہمارے ہو بہو ہے یہ سورہ, تو اسی لیے میں نے عنوان یہ رکھا کہ ذی الحج کی فضیلتیں کیا ہیں, ساتھ ہی ساتھ اس میں نصیحتیں کیا ہیں اور اس میں کرنا کیا ہے. یہ بڑا طویل سورہ ہے, مکمل 30 آیتیں ہیں. اللہ اس میں بیان فرماتا ہے فجر کی قسم کھا کے اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھا کر کے, ایون اور آڈ نمبرز کی قسم کھا کے, اور رات کی قسم کھا کے. اس میں بہت حکمت ہے. یعنی کہ اللہ نے آپ کو بیان فرما دیا کہ اللہ یہ اعمال پسند فرماتا ہے, ان دنوں کے اعمال پسند فرماتا ہے, فجر کی نماز پسند فرماتا ہے, یہ اعمال ہے جو پسند فرماتا ہے, یہ اعمال تم کرو. واللیل اذا یسر, دن گھٹ رہے ہیں, رات آ رہی ہے جا رہی ہے, وقت بیتتا جا رہا ہے. هل فی ذلک قسم لذی حجر, اے عقل مندو کیا اتنی قسمیں تمہارے لیے کافی نہیں, اتنی باتیں تمہارے لیے کافی نہیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا تم نہیں جانتے عادیوں کے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ کیا. یہ عاد اتنی, الم تر کیف کہا الم ترى فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ایک ایسی قوم تھی جس کے مانند اللہ نے کوئی قوم پیدا نہیں کی, ایسی طاقتور یہ قوم تھی جو بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتی تھی. اس کے بعد سمود کے بارے میں تذکرہ فرمایا, اس کے بعد فرعون کے بارے میں تذکرہ فرمایا, پھر آگے اللہ نے فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب. یہ ایسی قومیں ہیں جو طاقتور تھیں, جو جن کو اپنے طاقت پر بڑا غرور تھا, جیسے آج کے لوگوں کو, آج کے سائنسدانوں کو اپنے سائنس پر جتنا غرور تھا, اپنی ٹیکنالوجی پر جتنا غرور تھا, اللہ نے ایک سال میں تہس نہس کر کے رکھ دیا. کوئی کچھ نہیں کر سکا, نہ امریکہ اپنے عوام کو بچا سکا, نہ یو کے اپنے عوام کو بچا سکا, نہ کوئی دنیا کا ملک جو اپنے آپ کو سب سے ڈیولپڈ نیشن کہتا تھا آج وہ اپنے عوام کو بچانے سے قاصر رہا. جیسے وہ قوم نے, جیسے عادیوں نے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا, ثمودی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, فرعونی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, آج کے انسان بھی جنہوں نے اللہ کی ہر دم نافرمانی کی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. چھوٹا سا وائرس جو دکھتا نہیں, جو کچھ کر سکتا نہیں, ایسے وائرس سے تم کو ہلاک کرتا گیا اللہ, ایسے وائرس سے تم کو ہلاک کرتا گیا. اس میں نصیحت, آج کے حساب سے بھی نصیحت ہے. پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. اللہ کہتا ہے, بہرحال ترجمہ رکھوں گا, کہتا ہے جب انسان کو نعمتیں دی جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا نہیں بندہ ہوں. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے رزق چھین لیتا ہے سوچتا ہے کہ میں بیکار انسان ہوں, اللہ نے میری عزت نکالی ہے, مجھے ذلیل کیا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, ایسا نہیں, بلکہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اللہ ہر دم مسلمانوں کو آزماتا ہے, جو ایمان رکھتے ہیں اس کو آزماتا ہے, پھلوں کی کمی سے, رزق کی کمی سے, بیماری سے, ہر چیز سے آزماتا ہے. بس مسلمان وہ ہے جب مصیبت آئے تو صبر کرے, جب اللہ کی نعمتیں آئے تو اللہ کے شکر ادا کرے. اس کے بعد آگے آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتے کہتا ہے کہ جہنم کو لایا جائے گا, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ. کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے, اللہ آگے فرماتا ہے وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى. جب جہنم لائی جائے گی, جہنم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 اس کے وہ ہوں گے, زنجیریں ہوں گے, جھگڑا ہوگا.
70,000 زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا اور 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے. جب میں آپ تمام انسان اس کو دیکھ لیں گے, کہیں گے اے اللہ, اب یاد آئے گا کہ میں نے کیا اعمال کیا. اب وہ سوچے گا کہ میں نے کیا اعمال لے کر آیا, میں کیا اعمال اللہ کے سامنے لے کر آیا. جہنم تو اتنی بڑی خطرناک ہے جس کے جو 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے, 70,000 فرشتے اس کو پکڑے ہوئے. اب اس کو یاد آئے گا کہ اے کاش کہ میں کچھ اعمال کر لیتا, اے کاش کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ اعمال تو لے کر کے آتا. آگے اللہ فرماتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش کہ میں اس زندگی کے لیے کچھ پونجی لے کر کے آتا, اے کاش کہ میں یہاں کے لیے کچھ جمع کر کے لے آتا. پھر آگے اللہ کہتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُ أَحَدٍ, اور کہے گا اے اللہ آج کے دن کے عذاب کے جیسا کوئی عذاب نہیں. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ, آج کی قید کے جیسا کوئی قید نہیں. یا ایھا النفس المطمئنہ. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی ان کا تذکرہ کرتا ہے جنہوں نے اس دنیا کو غنیمت جانا اور یہاں پر نیک اعمال کیے اور اللہ کو راضی کر لیا. ان کے بارے میں فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان پانے والی روح, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, پلٹ اپنے رب کی مرضی کی طرف, اپنے رب کی رضا کی طرف. فادخلی فی عبادی, تو اللہ کے بندوں میں شامل ہو جا, تو اللہ کے بارگاہ, تو اللہ کے بندوں میں سے شامل ہو جا. وادخلی جنتی, اور جنت میں داخل ہو جا. یہ پورے سورے کا نچوڑ یہ ہے کہ سنو تمہارے سامنے ساری چیزیں ہیں, چاہو تو تم اچھا راستہ اختیار کرو, اچھا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ کی نعمتیں تمہیں ملے گی. اور دوسری طرف تمہارے لیے یہ ہے کہ فرعون کا حال دیکھ لو, سمودیوں کا حال دیکھ لو, عادیوں کا حال دیکھ لو. ان کے پاس بہت طاقتیں تھی لیکن وہ کچھ نہ کر سکے. اگر وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے تو اللہ کی جنتوں میں وہ رہتے, لیکن انہوں نے نافرمانی کی. یہاں پہ ذلت ملی اور وہاں پہ ذلت ملے گی. اور یہ آیتیں جو اللہ نے قسم کھائی, جس چیز کی قسم کھائی وہ ان دنوں کی قسم کھائی اور نصیحت کی تو آخرت کی نصیحت کی. یہ نصیحت تھی دل حج کے قسم کھانے کی. اس سے پتا چلا کہ دل حج کے مہینے کی اللہ نے فضیلت یہ کہ اللہ نے اس کی قسم بھی کھائی. اور آگے بڑھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ سب سے بہترین اعمال ہے, سب سے پسندیدہ اعمال ہے اللہ کے بارے میں. صحیح بخاری کی بات, حدیث نمبر 969. اسی طریقے سے آگے بڑھیے, اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حج کو فرض کیا اور حج کے لیے بلانے والے ابراہیم علیہ السلام. جب کعبہ تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ نے حکم دینے کے کہا, ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم آذان دو, تم پکار لگاؤ, ندا لگاؤ. تو انہوں نے ندا لگائی, کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنایا, اے لوگوں آؤ حج کے لیے. اور جن کے نصیب میں حج تھا وہ اپنے ماں باپ کے پشت سے اور ماں کے ارحام سے آواز لگائے, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, اے اللہ ہم حاضر ہیں, اے اللہ ہم حاضر ہیں. یہ بلانا حج کے لیے. افسوس کی بات جو طاقت استطاعت رکھتے ہوئے بھی آج حج نہیں کر رہے. اللہ کے لیے غور کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جزیہ مقرر کیا, ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے جو حج نہیں کرتے تھے. یہ فرض میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, توحید, نماز, زکات, رمضان کے روزے اور حج کرنا. استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے تو تم مسلمان باقی نہیں ہے. مسلمانوں حج تم پر فرض ہے, حج کرنا ضروری ہے جو استطاعت رکھتے ہیں. اس کی پکار ابراہیم علیہ السلام نے لگایا. جواب دو ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم آ رہے ہیں. جواب دو کہ تم جا رہے ہو اللہ کی حج کی طرف. بوڑھے ہونے کے بعد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, ایسا نہ کیجیے. تو اس میں حج کو فرض کیا گیا. اور مزید اس میں کرنا کیا ہے, اس میں کرنا یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابو داؤد کی روایت ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے 9 دنوں میں, یعنی کہ اگر سنڈے کے دن سے یہ آغاز ہے تو سیٹرڈے کے دن آپ سحری کریں گے, یہاں سے لے کے عید سے 1 دن پہلے تک آپ روزہ رہیں گے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رہا کرتے تھے. اور دوسری چیز یوم عرفہ کا روزہ, آپ ان تمام دنوں کے روزے نہیں رکھنے کے برابر. اگر یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ معاف فرمائے گا. یہ دوسری چیز ہے کہ آپ اس میں روزہ رکھیں گے. تیسری چیز اس میں آپ اللہ کی تکبیر بیان کریں گے, تحلیل بیان کریں گے, تحمید بیان کریں گے, اللہ کا جتنا ذکر ہو سکے اتنا ذکر کریں گے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے 2882 میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنوں جیسے دن اللہ کے بارگاہ میں کوئی نہیں. ان دن میں کیا جانے والے اعمال سے بڑھ کر کوئی اعمال اللہ کو پیارا نہیں. تو اے میری امت کے لوگوں سنو, تو ان دنوں تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو, اللہ کی تحلیل بیان کیا کرو, اللہ کی تحمید بیان کیا کرو, اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. تیسری چیز کرنا کیا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کے تسبیح بیان کرنا ہے, الحمدللہ کہنا ہے, لا الہ الا اللہ کہنا ہے, سبحان اللہ کہنا ہے. یہ اعمال کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے, چوتھی چیز حج کرنا ہے.
مسلمان سب سے اہم چیز حج کرنا ہے. جیسا میں نے حدیث بیان کی صحیح بخاری کیا حدیث نمبر 8, حج آپ پر فرض ہے, یعنی کہ جو استطاعت رکھتا ہے, استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کرتا, وہ مسلمانوں کی فہرست میں نہیں تھا. جب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر تھے, جب وہ امیر المؤمنین تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جزیہ ٹیکس لگایا. مسلمانوں پر ٹیکس نہیں ہے بلکہ کافروں پر ٹیکس ہے, یعنی کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے تھے ان پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیکس لگایا تھا. تو اس میں کرنا کیا ہے؟ حج کرنا ہے, قربانی کرنا ہے. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمام جو میں باتیں بتایا تھا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم میں جو پریشان حال ہے, بیمار حال ہے, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو, ان کی بیماریوں کو تو دور فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو, ان کی بیماریوں کو تو دور فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو, ان کی بیماریوں کو تو دور فرما. اے اللہ ہمیں جو قرضدار ہے اللہ انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو قرضدار ہے اللہ انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو قرضدار ہے اللہ انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.